اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کا دن ولادت باسعادت حضرت علی اصغر علیہ السلام، لہٰذا تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاک اور ہند میں یہ جو ہے وہ 9 کو ہے، 9 تاریخ کو مناتے ہیں، اور روایات ہے، یعنی خود 10 کی بھی روایت موجود ہے، 9 کو بھی روایت موجود ہے، روایات کا سلسلہ ہے، روایات کا ایک سلسلہ ہے، دوسری جگہوں پر بھی روایات موجود ہے، لیکن خود حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جس کی ایک خاص اہمیت ہے، ایک خاص اس شہزادی کی جو اہمیت ہے، اولاً تو یہ کہ خود کربلا میں سب سے زیادہ جو کم سن تھا وہ یہی شہزادہ تھا، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ عرب میں ان کو عبداللہ رضی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاک اور ہند میں علی اصغر کے نام سے علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک عالم بزرگوار جس سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ خود حضرت شہزادہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے، یہ سوال جب ہوا تھا، اور مقتل جامع میں جلد نمبر 1 میں یہ موجود ہے، یعنی مسجد مقتل جامع میں جلد نمبر 1 میں یہ موجود ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ شہزادہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے، تو اس نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ کل یا پرسوں میں جواب دے دوں گا۔ رات کو جب یہ آرام فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے آپ نے کیوں جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں مشوش تھا کہ حضرت علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ بہت سارے روایات ہیں، میں مشوش تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کی قبر جو ہے وہ میرے قبر ہے، اور میرے سینے پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ جو ہے وہ اس طریقے سے، اور دوسری بھی روایت بہرحال موجود ہے، ہم یہ نہیں ہے، لیکن خود حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جو اہمیت ہے اس عنوان سے بھی ہے کہ ان کی قبر جو ہے وہ حضرت کے سینے پر ہے، یعنی قبر حضرت سید شہداء علیہ السلام، قبر حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر بھی بالکل نزدیک ہے، اور اسی وجہ سے حضرت کے ذریح کی جو 6 کونوں والی ذریح ہے، یعنی اگر آپ دوسرے عتبات میں جاتے ہیں تو وہاں 4 کونوں والے ذریح ہے، مخصوصاً آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جائے، کاظمین جائے، سمرہ جائے، اور جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں نجف اشرف، تو وہاں 4 کونوں والی ذریح ہے، لیکن حضرت کی ذریح 6 کونوں والی ہے۔ تو بعض میں پھر یہ کہا کہ یہ خود حضرت علی اکبر علیہ السلام کی وجہ سے، چونکہ بالکل قبر کے نزدیک دفن ہے، اور بعض ایسی چیزیں بھی موجود ہے کہ گویا کہا کہ خود جب دفن فرما رہے تھے تو یہ بالکل یا تو نزدیک قبر ہے یا خود یہ ایک قبر ہے، اس پر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جہاں پر اصل سرداب کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اصل سرداب کے اندر جو ہے وہاں پر شہزادی کی قبر جو ہے وہ جدا ہے، واللہ العالم۔ چونکہ روایات میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ خود حضرت امام سجاد علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے خود اسی مقام پر، مقام حائرہ میں، یعنی یہی مقام حضرت سید شہداء علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے، وہاں پر 2 قبریں بنائی، ایک قبر میں بنو ہاشم کو رکھ دیا جو بالکل حضرت کے پائے مبارک کی طرف ہے، یعنی حضرت کے جو قدم مبارک ہے وہاں پر اس جگہ کو بنایا گیا تھا۔ آج کل کے اس دور میں اس کی کوئی خاص نشانی موجود نہیں ہے، اور دوسری قبر جو ہے اس میں جا کے اصحاب باوفا حضرت امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔ تو اس عنوان سے خدمت میں عرض کروں کہ 2 قبریں وہاں پر جو کہ مقاتل میں بھی ملتے ہیں، اور دوسرے شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی قبر جو بنو ہاشم کی ہے، آج کے اس دور میں کوئی آثار اس کے نظر نہیں آ رہے۔ بعض نے پھر یہ گمان دیا کہ یہ جو 6 کونوں والی ہے، 6 کونوں والی
جو جگہ ہے، یعنی جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سے مشہور ہے آج کے اس دور میں، ہو سکتا ہے کہ یہیں پر ہی وہ بنو ہاشم کے جو 18 جوان جہاں دفن کیے گئے تھے وہ شاید یہی جگہ ہو، جس میں سب سے یہ شیخ مفید پر فرماتے ہیں کہ سب سے نزدیک مقام شہزادہ علی اکبر کا ہے، اور حضرت شہزادہ علی اصغر کا مقام وہ بھی خود حضرت کے قبر اقدس میں، یعنی اسی مقام پر جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام مدفون ہے، یہی مقام حضرت علی اصغر کا بھی یہی مقام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خود چونکہ شہداء کے سر مبارک کو جدا کیا جاتا تھا، شہزادہ علی اصغر کے سر کو جدا نہیں کیا گیا، بعض میں ہے کہ جدا کیا گیا۔ یہ بہت سارے اختلافات جو ہے وہاں پر یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، بہت سارے اختلافات تاریخ میں موجود ہیں، لیکن بہرحال خاص ایک اہمیت ہے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی، تو ہم جو ہے وہ اس عنوان سے بھی یہ ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، جو بعض دفعہ ایسا بھی مومنین کے ذہن میں شاید ہوگا کہ ہم جو ہے جب اہل بیت کی بچوں کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں بس اوقات یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہمارے بچے نادان ہوتے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے اہل بیت کی بھی بچے ایسے ہو۔ یہ یقیناً ایک غلط عقیدہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے روایات میں ہیں، حضرت رقیہ جس کو ہمارے پاک و ہند میں حضرت سکینہ بنت الحسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام، یہ آج کے اس دور کا کوئی اتنا بڑا عالم ہو، یہ خود ہماری کتابوں میں اس قسم کے موجود ہے، بہت بڑا عالم ہو، نسل سادات سے بھی ہو، بہت بڑا عالم بھی ہو، عارف بھی ہو، اس کو دین کی سب سے زیادہ فہم بھی ہو، فقیہ بھی ہو، عظیم فقیہ بھی ہو، حضرت شہزادہ علی اکبر، حضرت شہزادہ علی اصغر کے اسے اس عالم کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، نہ علم میں، نہ فقاہت میں، نہ کرامت میں، نہ کسی اور فہم اور تفہیم میں۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا اس بات کو، یعنی فقیہ کوئی عام آدمی نہیں، فقیہ ایسا فقیہ جو زبردست فقیہ ہو، اس کی فقاہت، اس کے علم اور اس کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ ایک پہلو میں بھی۔ یہ ہے اہل بیت کے، اہل بیت ایسی ہیں، اہل بیت کا جو ہے وہ نظام ہی کچھ اور ہے، عام لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود حضرت امام حسین علیہ السلام جو اس چھوٹے شہزادی کی جو قربانی تھی وہ عظیم قربانی تھی، اور خود زیارت ناحیہ مقدسہ میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس شہزادی کے اوپر خاص سلام کرتے ہیں اور ان کو عبداللہ رضی کے نام سے یاد کرتے ہیں زیارت ناحیہ میں۔ زیارت ناحیہ کے بڑے برکات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خود یہ زیارت جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوئی، یعنی ہمیں اب اندازہ ہے کہ کربلا میں کتنے جوان شہید ہوئے تھے۔ اب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود شہداء کربلا کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ 72 افراد تھے۔ زیارت ناحیہ میں کتنے کا تذکرہ ہے؟ 81 افراد کا نام موجود ہے، شہداء کربلا 81۔ تو زیارت ناحیہ میں شہزادے کو مخاطب کر کے عبداللہ رضی کے نام سے ان کو مخاطب کیا گیا۔ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس شہزادی کی ایک اہمیت تو یہ ہے، خود کربلا میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دوسری سب سے بڑی جو خود واقعہ کربلا میں ان کا کردار ہے شہادت میں، کہ عرب میں ایک دستور تھا کہ جب دشمن ہوتے تھے اور جب ان کے سامنے چھوٹے بچوں کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ بھی رحم کر لیتے تھے، حالانکہ جاہلیت کے دور میں بھی رحم کر لیتے تھے۔ تو حضرت سید شہداء علیہ السلام نے اس بچے کو بلند کر دیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اوپر اتمام حجت کچھ اس طریقے سے ہو جائے کہ بعد میں ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ تو یہ کہ اتمام حجت تھا جو انہوں نے ظلم کر دیا، اور پھر اگر آپ
ہمارے پاک اور ہند کے شعراء کو دیکھ لیں تو عظیم شعراء حضرت میر انیس اور مرزا دبیر جیسے شعراء، میر انیس، مرزا دبیر، اور اواخر میں جو ہے ریحان اعظمی صاحب اور صفت جعفر صاحب، اس قسم کے اردو شعراء کی بات کرنا ہوں، اور پھر پاکستان اور انڈیا میں دوسرے بھی زبانوں کے لوگ ہیں. ہمارے سرائیکی زبان کیا زبردست وہاں پر شعراء کا نظام ہے، کیا زبردست ذاکری وہاں پر ہوئی ہے. تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ فقط اردو ہی ہے، اردو میں چونکہ اکثریت ہے، اکثریت لوگ اردو سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہے، لیکن اگر دوسری سرائیکی زبان کو آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں پر عظیم شعراء گزرے ہیں، عظیم شعراء، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، عظیم ذاکری کا نظام رہا. اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر زبانوں میں جیسے پنجابی زبان ہے، سرائیکی زبان، سندھی زبان کے شعراء، سندھی زبان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے شاعر جو ہے، اور کہتے ہیں کہ اجمی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ کرنے والے بھی یہی تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے پشتو زبان، جو کہ پاکستان میں ایک لوگ جو ہے وہاں پہ شیعہ حضرات ہیں، شعراء عظیم گزرے ہیں. یعنی ان سب زبانوں میں حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. یہ ایک بڑی بات ہے. ایک چھوٹا شہید، 6 مہینے کا شہید، اور اتنی بڑی باب الحوائج ہے اور شعراء کا نظام ہے. اب عرب میں دیکھ لیجئے گا کتنے عظیم شعراء عرب میں گزرے ہیں، کہ عظیم شعراء. عربی تو پھر زبانی فصیح اور بلیغ زبان ہے. اتنے عظیم شعراء فارسی زبان میں اور ان فارسی زبان میں ایک عظیم شاعر جو ہے مرزا ابراہیم جوہری اصفہانی، ان کے اس مقتل میں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا طوفان البقاع میں، وہاں پر خدمت میں عرض کروں کہ خود شہزادے کے لیے بڑی بڑی نظمیں موجود ہیں، بڑی نظمیں. اور یہ کتاب بہت عظیم کتاب تھی. یعنی خود فارسی زبان میں 100 سال تک اس کتاب سے لوگ مرثیے اور یہ چیزیں جو ہے وہ پڑھتے رہے. تو عظیم ایک شاعری کا نظام ہے فارسی زبان میں. فارسی زبان ایک شیرین زبان ہے. فارسی زبان میں، عربی زبان میں، دوسرے عجم زبانوں میں جو بھی ہے، عرب اور عجم زبانوں میں شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. یہ ایک بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر ہم جو ہے اس کو صرف یہ کہیں کہ ایک حادثاتی طور پہ کربلا میں ان کی شہادت ہوئی ہے، یقیناً غلط ہے. خود کربلا کے مشن میں اس شہزادے کا ایک عظیم رول ہے، ایک عظیم جو ہے وہ انہوں نے جو وہاں پر جو ان کا کریکٹر ہے اور جو کردار انہوں نے ادا کر دیا، وہ یقیناً عظیم کردار ہے. تو خود زیارت ناہیہ میں جو اس شہزادے کو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ان کا نام لے کے ان کے اوپر سلام کیا. تو میں عرض کروں کہ یہ خود شہداء کربلا جو سب عظیم ہے، اور ہم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے زمانہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں، تو ہم لوگوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ خود اس ذکر کو بلند کریں. اس ذکر کو خدا نے بلند کرنا ہے اور کر چکے ہیں. لیکن ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ذکر کو مزید جو ہے وہ بلند کریں، مزید اس کے اوپر جو ہے ہم کام کریں. اولاً میں اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ پیش کرتا ہوں کہ خود کربلا کے بارے میں جو اس دور میں واقعہ کربلا کے بارے میں، اور دوسرے ملحدین ہے، فاسق فاجر، دوسری طرف جو ہے ہمیں تو کئی چیلنجز کا مقابلہ ہے. اس میں یقیناً ہماری دقت نظر ہونی چاہیے، بڑی دقت نظر ہونی چاہیے. آپ کے کربلا کے اوپر لوگ اٹیک کریں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کے کربلا کے شخصیات کے اوپر لوگ اٹیک کریں گے. دین کی جو بقا تیری کربلا ہے، کربلا جو ہے وہ تیری دین کی بقا ہے. تو ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اس عنوان سے؟ ذمہ داری یہی ہے کہ ہم مقابلہ کریں،
علمی طریقے سے ان کا مقابلہ کرے۔ آپ کے شخصیات کے اوپر لوگ اٹیک کریں گے، واقعہ کربلا کے اوپر لوگ اٹیک کریں گے۔ آج کے اس دور میں جو ہے آپ غور کریں کہ یزید کے حامی پیدا ہوئے، یزید کے حامی پیدا ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ یزید کے حامی پیدا ہو گئے، اور بعض لوگوں نے بہانے سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے ہم معاویہ کی دفاع کر رہے ہیں، معاویہ کی جو دفاع کر رہے ہیں تو یزید کو بھی اس میں بچانا ضروری ہے۔ غور کریں تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین کی بقا کربلا ہے اور واقعہ کربلا اور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ لوگ کوشش کریں گے اس عنوان سے ہماری غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ ہم خود کربلائی بنیں، اور یہی ہمارے جو مراج اعظام ہے، علماء کرام ہے، کیوں کربلا کی اتنی زیادہ جو ہے وہ توضیح دیتے ہیں کہ کربلا جاؤ، کربلا جانا چاہیے، اربعین پہ جاؤ، لوگوں کو بھیجو کربلا کی طرف، رستوں کو ہموار کر دو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا کربلا جانا، جیسے آپ کو آج کے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا سے جب آنا ہوتا ہے تو کافی سارے مالیات خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی ایک اہمیت ہے کہ ہم لوگوں نے کربلا جانا ہی، یہی تو دین کی بقا ہے۔ بقا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے دین کی۔ تو ہم لوگوں کو اپنے زمانے غیبت میں جو ہماری ذمہ داری ہے کم از کم وہ اس عنوان سے ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو کربلا کی طرف رغبت دیں، اور کربلا کی طرف خود بھی جائے، دوسروں کو بھی بھیجے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جو ہے وہ خود بھی تو جانا چاہیے، دوسروں کو بھی بھیجے، اور لوگوں کے ذہن کو کربلا کی طرف مائل رکھنا یہ ضروری ہے۔ خود اپنے ذہن کو مائل رکھنا، یہ سب کے سب جو ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ دین کی بقا جو ہے وہ یہی ہے، بقائے دین یہ ہے، اور کسی چیز سے بھی بقا نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ جو بھی کریں، میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ بزرگان نے یا جو ہے جیسے یہ ذکر مصیبت پڑھ کے پورے پاک اور ہند کو، یعنی اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ لوگ جو ہے وہ شیعہ ہو گئے۔ ہماری باتوں سے لوگ شیعہ نہیں ہوتے، آپ جا کے ان کی کتابوں سے دلیلیں لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، اس سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، کوئی بھی شیعہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ کہہ کے ٹال دے گا کہ ہمارا دین حق پر ہے، میری کمزوری تھی، میں مقابلہ نہ کر سکا۔ آپ بے شک جتنے بھی بڑے مناظر ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل جو چیز ہے وہ انہی بزرگان نے اسی ذکر کو پڑھ کے لوگ جو ہے وہ مذہب شیعہ کی طرف راغب ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے، کرامات امام حسین علیہ السلام، بہت سارے کرامات موجود ہیں پاک و ہند میں، بہت سارے کرامات موجود ہے، لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہے اسی ذکر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل جو ہے وہ ہدف یہی ہے، اصل یہیں سے دین کی فروغ ہوتی ہے۔ ہماری علمی، اگر ہم علم کے دریا بھی بہا دے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے اسی سے ہی، البتہ ان کا اپنی جگہ پر وہ ہے، مقام ہے کہ ہم اس عنوان سے بھی ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے دین کی دفاع علمی طریقے سے کریں۔ لیکن لوگ جو اس قدر اس مذہب کو ترویج حاصل ہوئی، آپ ادوار کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگوں نے ظلم اور بربریت سے شیعہ مذہب کو کاٹتے رہے، لوگوں کو کاٹتے رہے، قتل کرتے رہے۔ انہوں نے خاتمہ کرنا تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا اور یہ زیادہ ہو گئے۔ تو یہ برکات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک کا، اور اس دور میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً ہم لوگوں کو بھی جتنی آپ آزاداری کو فروغ دیں گے اتنا ہی اسے، وگرنہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے اس دور میں بہت سارے مومنین پر FIR کٹتے ہیں، بہت سارے مومنین کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہہ دیتے ہیں لاؤڈ سپیکر کو ہٹا دیجئے، اور کچھ بھی نہیں کرتے لاؤڈ سپیکر کو ہٹا دیجئے۔ بعض جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں اس رستے سے نہ گزرو، وہی رستہ جو سارا سال کھلا رہتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روکتا، لیکن جب محرم کے ایام آ جاتے ہیں وہ شیعوں کو وہاں اس رستے سے جانے سے منع کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کیا ہو جائے گا کہ ایک 40 بندے جو ہے اس رستے سے گزر جائے؟ کوئی وہاں کا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ کوئی ان کو اس میں کوئی چارجز پڑ رہے ہیں؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ یہ ذکر اتنا عظیم ہے کہ ان کو اندازہ ہے۔
दुश्मनान अहले बैत को अंदाज़ा हो चुका है कि इस ज़िक्र, जब तक ये ज़िक्र रहेगा, इन लोगों को जो है इनमें कमी नहीं आएगी, ज़्यादती आएगी। तो ये सबके लिए वाज़े है ये चीज़। हम लोगों की जो ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में जो हज़रत ने फरमाया कि मैं अपने जद्द मज़लूम पर ऐसे गिरिया करता हूँ कि आंखों से आंसू की जगह खून जारी हो जाते हैं। तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो दम वाली बात है, ये हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने गोया कि हम लोगों को इसकी तरफ रग़बत दी है कि असल जो है वो इस चीज़ की क्या अहमियत है। और इसका अंदाज़ा आप ज़ियारत नाहिया से लगा सकते हैं कि हज़रत ने अपने जद के लिए किस कदर, सबसे पहले यानी हमारी इस दौर में जो ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी की बात करें तो हमें इस आज़ादारी को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए, आज़ादारी को फ़रोग़ देना चाहिए। बल्कि सभी जो भी है, आज चूँकि आयाद है और ईदों के दिन है, तो ईदों के दिन को भी नहीं छोड़ना चाहिए और इन ईदों को भी लोगों के सामने पेश कर देना चाहिए। ख़ुद भी अपने साथ बैठ के भी ज़िक्र करें। तो ये सब के सब जो है वो हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है और ये होनी चाहिए और लाज़मी है कि हम इस पे अहद कर ले और इसमें जो है वो मोहब्बत से इन पैगामात को लोगों तक रसाई करें। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ हमारी कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, ना कोई बात है, ना तीसरी। हाँ, ये है कि बाज़ लोग फिर इस नरमी से फ़ायदा उठाते हुए दुश्मनान अहले बैत पर रहम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, दुश्मन अहले बैत पर कोई रहम नहीं है, वो और चीज़ है। लेकिन कुल्ली तौर पर हम लोगों को इस मोहब्बत का पैगाम लोगों को देना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत से लोगों को दे पैगाम। लेकिन ये नहीं है कि वो फिर उनसे हमारी मोहब्बत का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठा के दुश्मनान अहले बैत पर जो है हम रहम करें। ये फिर नहीं होता, वो दीन की ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। दीन के ख़िलाफ़ चीज़ें कोई नहीं करेगा। मोहब्बत का पैगाम है, आप भी मोहब्बत से लोगों को दे और उन लोगों को मख़सूसन देना चाहिए मोहब्बत से ले। अहले बैत को जो है, जिस बंदे को फिर अहले बैत से ही लगाव नहीं है तो वो तो दीन का ही नहीं है, फिर उसके साथ तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। दुश्मन अहले बैत वो ज़िद्द दीन है, ज़िद्द दीन आदमी से आपने क्या करना है वो तो और है। लेकिन अगर कोई शख्स मोहब्बत से या दुश्मन अहले बैत नहीं है, नहीं जानता तो उनको भी ये ज़रूर ये पैगाम देना चाहिए। और ये मोहब्बत का पैगाम है और ये जो है इंसानियत का पैगाम है। इंसानियत के रवाबित और इंसानियत के इत्तेफाक इन चीज़ों से होते हैं, मोहब्बत से इत्तेहाद होते हैं। इत्तेहाद का सिलसिला मोहब्बत से है और इसका जो है किसी और चीज़ से ये सिलसिला नहीं किया जा सकता। और एक दुआ जो हमारे लिए लाज़मी और ज़रूरी है वो है हुज्जत खुदा हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।